سورہ کوثر کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر
یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا، پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی، اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی، اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے، پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کہ نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے، تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دے روزی میں برکت کا، بیماری دور ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ارے بھائی سب سے بڑا وظیفہ ہی 5 وقت کی نماز ہے، وہ پڑھتے نہیں باقی وظیفے پوچھ رہے ہو ہیں؟ یقین کریں احادیث میں مضمون ملتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز آپ کی طبیعت کو حشاش بشاش پوچھے نا، نماز اچھا ماشاءاللہ نمازی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، آج جب بھی وضو کرتے ہیں بتائیں کتنا ٹینشن ریلیز ہو جاتا ہے، بندہ نیا ہو جاتا ہے، کاروبار کام کاج سے اٹھ کر تھکا ہوا ہے، وضو کرے نماز پڑھے اس کے بعد لگتا ہے نئی انرجی آ گئی، اتنا فریش کر دیتی ہے نماز۔ نماز پڑھے تو نا، نمبر 1 کسی صورت نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، مسجدوں میں آیا کرو۔ ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر ڈاکوؤں کی ایک ٹیم نے کسی مالدار شخص کو لوٹا، اس کے گھر میں گھس گئے، جیسے ہی گھر میں گھسے تو اس شخص کی آنکھ بھی کھل گئی، اس نے شور مچا دیا، تو جیسے ہی شور مچ گیا تو ڈاکو بھاگنے لگ گئے، تو محلے والے بھی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگنے لگ گئے، وہ ڈاکوؤں کی جو ٹیم تھی وہ آگے آگے، محلے والے چور چور کہہ کے پیچھے بھاگتے رہے، آگے جا کر ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی، کوئی اور جگہ تو سمجھ نہیں آئی، وہ مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں جا کر جھوٹ موٹ نماز پڑھنے لگے، محلے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں آ گئے، کہ یہاں تو نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ڈاکو لگتا ہے کہیں اور چلے گئے، تو ڈاکوؤں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، بڑا عقلمند آدمی تھا، اس نے اپنی ٹیم کو جمع کیا اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، آج میں نے جھوٹ موٹ
نماز کی نقل کی ہے، اللہ کے گھر میں آ گیا تو اللہ نے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا۔ اگر سچ نماز پڑھیں گے تو پھر کتنی برکتیں ملیں گی۔ اللہ ادھر بھی بچا لے گا، ادھر بھی بچا لے گا۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے ڈکیتی نہیں مارنی، میں نے حرام کھوانا نہیں ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تم بھی چاہو تو توبہ کر لو۔ اس کے چیلوں نے کہا ہماری ڈکیتی میں بھی آپ سردار تھے، اب جب توبہ آپ کر رہے ہیں تو توبہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سب نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور نیک نمازی بن گئے۔ اب نماز جو ہے نا وہ کس طرح اور کہاں کہاں بچاتی ہے، قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار معاشرے کو ٹھیک کرو، سچی بات یہ ہے کہ ہم معاشرے کو نمازی بنا دیں، بندوں کو نماز کو ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کسی کی نماز درست کر لیں اور اس کو نمازی بنا دیں نا، ہم کہ یار اس کے اندر یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، یہ بھی بری عادت، آپ اس کو ٹھیک نماز پڑھنا سکھا دیں، باقی کام نماز کر لے گی۔ کیونکہ رب نے قرآن میں فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز شیطان پر پتہ کتنی بھاری ہے۔ شیطان جب نماز فرض ہوئی نا تو شیطان رونے لگا، تو اس کے شاگرد جمع ہو گئے اور رونے دھونے کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے اللہ کریم نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ شاگردوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ شیطان کہتا ہے مسلمان نمازیں پڑھیں گے اور اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو چیلوں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواب دیا جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو ایک کہے کہ دائیں دیکھ، ایک کہے بائیں دیکھ، اور اس کو الجھا ڈالو، کنفیوز کر دو، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ نماز میں نہ لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو نماز شیطان پڑھنے نہیں دیتا، اور پڑھتے ہیں تو نماز میں دھیان نہیں لگنے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اب دو تین چیزیں جو میں انشاءاللہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نماز کی اہمیت، ہماری لائف میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یہ چیک کرنا۔ مطلب مسلمان کے ذہن میں وہم میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی، کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب دکان پہ گاہک بہت تھے اس لیے ظہر چلی گئی، شام ذرا رش کافی تھا اس لیے عصر چلی گئی، بس مغرب میں نے اس لیے قضا کر دی کہ عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، فجر میں یار آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کمال ہے، اتنے عجیب عجیب ایکسکیوز لوگ دے رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ مطلب آپ کی کبھی ٹرین چھوٹی اس لیے کہ صبح ٹرین تھی آنکھ نہیں کھلی، کبھی فلائٹ چھوٹی، کبھی کوئی آپ کا گاہک کہے یا کوئی اہم پارٹی کہے یا آپ کا باس کہے کہ صبح 8 بجے فلاں جگہ پہنچنا ہے، ضروری ہے پہنچنا، آپ 7:30 بجے پہنچ جاتے ہیں، الارم رکھتے ہیں۔ باقی تمام چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ جس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے نا، پوچھے نمازیوں سے۔ کمال بتاؤں آپ کو، جو 5 وقت کا پکا نمازی ہے نا وہ بے چین رہتا ہے اس کی کبھی جماعت چلی جائے، اس کو اندر ہی اندر سے الارم بجتا ہے یار میری عشاء باقی ہے، میری مغرب باقی ہے، اس کو چین نہیں آئے گا، اس کی باڈی ریکال کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ مبارک ہو انہیں کہ جن کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کیسے نماز قضا ہو جائے بھائی؟ کبھی ہماری ناشتہ قضا ہوا، کبھی دوپہر کا کھانا قضا ہوتا ہے کہ نہیں یار آج فجر یار جلدی میں تھا ناشتہ ہی کھانا بھول گیا، دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ باڈی ریکال کرتی ہے، بھائی باڈی بتاتی ہے کہ یار دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کو ایسا شامل کر لو کہ تمہیں کوئی یاد نہ دلائے، تمہارا دل تمہارا دماغ خود اندر سے کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کی طرف۔ ہاں، اور ایسا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں جو 5 وقت کے برسوں سے نمازی ہے نا ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، بالکل ٹائم پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا اسے ایک حصہ بنایا۔ کچھ لوگ حصہ نہیں بناتے، موڈ آتا ہے جیسے ابھی بیان ہوا کل سے نماز پڑھوں گا، 3 دن بعد پھر نماز ختم۔ وہ جوش آتا ہے، جوش اپنی جگہ پر، آپ کو روٹین بنانی ہوگی، آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ اور نماز کتنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے، احادیث میں فرمایا گیا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس مسجد میں یہ ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، پلر، اللہ نہ کرے کوئی پلر کاٹ دے کیا ہوگا؟ عمارت گر جائے گی نا۔ تو ہمارے اور آپ کے دین کا پلر ہی نماز ہے، پلر ہی نہیں ہے تو عمارت کیسے کھڑی ہوئی؟ تو سمجھیے اس بات کو، اور نمازی کے انعام اللہ اکبر۔ اچھا پھر کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں مسجد میں نہیں جا سکتا، بڑا بیزی ہوتا ہوں۔ ارے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، مسجد میں نہیں آ سکتے؟ اللہ جسے بلاتا ہے وہی اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ کے گھر میں آپ کی بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ گھنٹی بجائے میں آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے کون ہے بھائی، میں تو نہیں جانتا، میں نے بلایا تو نہیں آپ کو۔ ایسا ہی ہے نا، میرے اور آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا، اور اللہ کے گھر میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جائے گا۔
جو نہیں آتا نا وہ اللہ سے معافی مانگے. ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار، دکان کا مالک مسجد میں نہیں آتا اور اس دکان پر کام کرنے والا 5 ٹائم مسجد میں جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ میں نے ایسا جرم کیا کر دیا، اس کو 5 ٹائم بلاتا ہے، مجھے 1 ٹائم نہیں بلاتا، یہ میرا قصور ہے، اللہ ناراض ہو گیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رب ناراض ہو گیا. معافی مانگا کرو اور جایا کرو مسجد میں. خوش نصیب ہیں جو روز مسجد میں آتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، مسجد کس کا گھر ہے ذرا بتائیے. آپ کے گھر مہمان آتا ہے، آپ کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ میرا مہمان خوش ہو کر جائے، راضی ہو کر جائے. تو کریم کے گھر میں آؤ گے تو وہ ویسے ہی واپس لوٹا دے گا، وہ تمہیں خوش کر کے لوٹائے گا، جھولیاں بھر کے لوٹائے گا. پھر ایک اور پرابلم، مسجد میں جاتے بھی ہیں تو مسجد کا ادب ہی نہیں ہے. جیسا منہ آیا ہے، جیسے کپڑے پسینے والے میل والے ویسے ہی لے کے چلے گئے مسجد میں. یہ نہ کریں. کسی سیٹ کے گھر پہ جاتے ہیں ویسے کپڑے پہن کر، کسی دعوت میں جاتے ہیں اور تیار ہو کر پرفیوم لگا کر اچھے کپڑے استری کر کے، اللہ کے گھر میں جیسے ہی منہ اٹھایا گیا. نہ کرو. مسجد کا اکرام کرو، منہ بھی صاف ہو، لباس بھی صاف ہو، اہتمام کریں. آپ کہیں کیا کریں جناب، جاب کرتے ہیں کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، ایک سوٹ رکھ لیں الگ سے، نماز کے وقت پہنے اسے. بزرگوں نے نماز کے لیے الگ لباس رکھے ہوئے تھے، خوشبو لگاتے تھے. اہتمام کرو گے نا، جتنا مسجد کا ادب کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے. تیسری بات، مسجد میں آ کر بھاگا نہ کرو، جلدی نہ مچایا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، کیسے پرسکون ہوتی ہے پانی کے اندر. اور منافق کی مثال جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے. اب اپنے دل سے پوچھ لو، ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یار جلدی ختم ہو جائے بس، کسی طرح لیٹ ہو رہا ہے یار. ابھی تک امام صاحب کبھی 2 منٹ نماز لمبی کرتے تو لوگ نماز امام صاحب کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت آپ نے 2 منٹ زیادہ لے لیے، 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. اللہ کے بندے تجھے 2-3 منٹ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پرابلم ہو رہی ہے. اچھا یہی اعتراض کرنے والا پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا رہ جائے گا، اس کو وہاں پرابلم نہیں ہے. یہاں پرابلم ہے کہ 3 منٹ زیادہ کیوں، امام صاحب 1 منٹ لیٹ کیوں، اور درود پڑھ لیتا ہے 1 منٹ. بھائی اللہ کے گھر میں بے سکونی کیسی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو کہ میں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ دل کا علاج کرو، سکون سے بیٹھا کرو. دنیا میں کوئی بڑا سیٹ صاحب ہمیں بلائے، بہت بڑا آدمی، اور ہمیں کہے کہ بھائی 5 منٹ کے لیے آپ کا ٹائم ہے، ہم چلے جائیں، اور 10 منٹ بٹھا لے. ہم باہر آ کے کہتے ہیں یار مجھے تو 10 منٹ بٹھایا ہے، مجھے 5 منٹ 15 منٹ ایکسٹرا ٹائم مل گیا. تمہیں دنیا والا 10 منٹ زیادہ بٹھائے تم خوش ہوتے ہو، اللہ کے گھر میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. یہ نہ کیا کرو، بیٹھا کرو. میں آپ کو اور مشورہ دیتا ہوں، ہم سارے پریشان ہیں جتنے بیٹھے ہیں، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی ہے. کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کسی کے روزگار کے مسئلے، کوئی اولاد کی پرابلم میں. ساری دنیا میں پرابلمز ہی ہے نا. مسجد میں آیا کرو، نماز ختم بھی ہو جائے کرے نا، دعا بھی ہو جائے، پھر بھی بیٹھا کرو. 2-4 منٹ اکیلے میں بیٹھ جائے بس، پھر اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں مزے کی بات بتاؤں، دنیا کائنات میں بڑے لوگوں سے بات آسان نہیں ہے. کسی سے فون کرو تو نمبر ہی نہیں ملتا بڑے آدمی کا، اٹھاتا ہی نہیں کوئی فون ہمارا. بیچ میں سیکرٹری ہوتا ہے، صاحب بیزی ہیں، اچھا بات کرنی ہے 3 دن بعد، اتنے بجے کال کرنا، 5 منٹ کی کال. بڑے آدمی سے بات کرنا اتنا مشکل. آؤ میں بتاتا ہوں، جس نے کائنات بنائی ہے نا، اس سے بات کرنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنی بات کرنی ہے بات کرو. ہاں اللہ دل کی بات بھی سنتا ہے. تمہاری زبان میں بات کرو نا، کوئی ٹرانسلیٹر ضروری نہیں ہے. بات پتہ کیسے ہوگی؟ ٹیلی فون ڈائل کیسے ہوتا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں. یہ جو دعا ہے نا، ہاتھ اٹھانا، یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. بس اب آپ بولتے جائیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں، ادب ہے. نہ بھی اٹھائیں، آپ سر جھکا کے بیٹھے اللہ سے باتیں کرو نا. وہ دل کے حال بھی جانتا ہے. کہو نا اس سے میں بیمار ہوں، کہو نا اس سے میں پریشان ہوں، کہو نا مالک میں پھنس گیا ہوں. اللہ سے بات نہیں کرتے، رب کے سامنے نہیں جاتے، سب کے سامنے جاتے ہو. سارے محلے کو بتاتے ہو یہ پرابلم، یہ پریشانی، کاروبار ڈاؤن، مارکیٹ اپ ڈاؤن. وہ کیا کر لے گا بھائی؟ میں تو جس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا کہہ رہا ہوں، وہ حل المشکلات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکلوں کو دور کرنے والا ہے. ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے اس سے بات کرنے کے لیے. نماز پڑھا کرو، مسجدوں میں آیا کرو، وقت بتایا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو. پھر دیکھو وہ کریم کیسے تمہاری مشکل دور کرتا ہے. مجھے ایک بات بتایا نا، جب بھی میں اور آپ اپنی ماں کے پاس گئے کسی تکلیف کی وجہ سے، ماں نے کیا کیا تھا؟ سینے لگایا تھا نا، دعائیں دی تھی نا، جھٹکا تو نہیں تھا. تو ماں جب اتنا پیار کرتی ہے، ہم تکلیف میں جائیں تو وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا. اس کو پکارو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو اٹھاؤ، دعا تو کرو، سر تو جھکاؤ. نمازیں قضا کرنے والا، مسجد سے دور بھاگنے والا کیسے امید کرتا ہے
کہ اللہ میری دعا قبول فرمائے گا اور مجھ پر مشکلیں آسان فرمائے گا، خود ہی رب سے بھاگے تھے. تو نماز سے دوستی، مسجد سے دوستی تھام لو، کسی صورت نماز قضا نہ ہو. اچھا میں نے ایک طرف تو نماز کے فضائل بیان کیے، نماز پتہ ہے کیسے کیسے فضائل ہیں. نماز کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ پہلے تو نماز ہے نا، موت کی باری تو بعد میں آئے گی. خالی نعرے لگانے آتے ہیں. اور پھر سنو، سب سے بڑا انعام پتہ ہے نمازی کو کیا ملے گا؟ کہ بروز قیامت اس کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہو، رب کا دیدار. آ رہا ہے نا، معراج کا مہینہ ہے نا، 27 رجب کو سب پھر سنیں گے انشاءاللہ آقا کی معراج کے واقعات. تو آقا کو تو معراج نصیب ہوئی، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی چانس ہے کہ جو نمازی ہوگا اللہ کریم قیامت کے بعد جنت میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے تو نمازیں پڑھو. اچھا لیکن ایسا نہیں کہ نماز آپشنل ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں جناب، سب سے بڑا گناہ، بڑے سے بڑے گناہوں کی جب بھی لسٹ آپ دیکھیں گے نا، کبیرہ گناہوں کی لسٹ، اس میں نماز نہ پڑھنا شامل ہوتا ہے. کہ کوئی شراب پیے، لوگ کہتے ہیں اوہو شراب پیتا ہے، اوہو یہ جواری ہے، یہ ہیروئنچی ہے، یہ فلاں غلط کام بدکاری کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ سارے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، مگر ان سب سے بڑا گناہ بے نمازی ہونا. اس کو کوئی نہیں بولتا بھی بے نمازی ہے، کیونکہ سارے بے نمازی ہیں، اکثر ہی بے نمازی ہے. نہ کرو ایسا، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا. روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی شخص ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے. اب آپ سوچیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے نماز قضا ہو رہی ہے، کوئی سر پہ بل بھی نہیں آتا، کوئی افسوس بھی نہیں کرتا کہ یار میری نماز قضا ہو گئی، ٹینشن ہی کوئی نہیں. حالانکہ یہ سخت گناہ. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم جب کسی سے ناراض ہوگا اور بے نمازی قبر میں جائے گا تو اس کو قبر ایسے دبائے گی، میرے آقا نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں، دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، قبر ایسے دبا دے گی بے نمازی. خدا را نماز کسی صورت قضا نہیں ہوگی، نیت کریں انشاءاللہ. اب ایک اور مسئلہ، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے، لیکن ایک اور مسئلہ ہے. کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اور میں نے تو قرآن کی آیت سنائی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. واقعہ بھی بتا دیا. ایک اور واقعے سے اس بات کو سمجھیے گا، کتابوں میں لکھا یہ بھی واقعہ کہ نزہۃ المجالس میں کتاب، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت پر عاشق ہو گیا. وہ عورت شادی شدہ بھی تھی. اس نے اس عورت کو ایک چٹھی لکھی اور پیغام دیا کہ میرا دل تم پر آ گیا ہے. برا ارادہ تھا اس کا. اب چونکہ عورت بڑی سمجھدار تھی اور اس کا جو شوہر تھا نا وہ مسجد کا امام تھا، پرہیزگار بھی تھا، سمجھدار بھی تھا. اس نے اپنے شوہر کو پرچی دی کہ دیکھیں اس طرح مجھے ایک شخص نے پرچی دی ہے. تو شوہر نے کیا کہا کہ ایسا کرو کہ اس شخص کو تم ایک چٹھی لکھ کے دو کہ ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ پہلے فلاں مسجد میں امام کے پیچھے، فلاں امام کے پیچھے 40 نمازیں با جماعت بلا ناغہ پڑھو، اگلی بات اس کے بعد کریں گے. اب اس کے دماغ میں عشق کا بھوت سوار تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لگتا ہے کوئی کام بن جائے گا. وہ 40 نمازوں تک، 40 دن تک، بلکہ 40 دن تک 5 نمازیں وہ بلا ناغہ اس مسجد میں جاتا اور امام صاحب کے پیچھے ادا کرتا. پڑھتا رہا، دل پر اثر ہوتا رہا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. اب دل پر اثر ہونا شروع ہو گیا. ابھی 40 دن گزرتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے اب ایک اور پرچی لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے مجھے پتا چل گیا، نمازیں مجھے پڑھتے ہوئے پتا چل گیا کہ یہ حرام اور رب کی ناراضی والا کام ہے. اگر محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے حبیب سے کرنی چاہیے. میں ان تمام حرام کاموں سے میں نے توبہ کر لی ہے اور میں اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میری بہن میں آپ سے جو غلط نیت تھی اس پر بھی معافی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس عورت نے اپنے شوہر کو وہ پرچی دکھائی کہ دیکھیں یہ تو کمال ہو گیا، یہ شخص برے ارادے سے آیا، آپ نے نماز کا کہا، 40 نمازیں ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اللہ اکبر. اس شخص کی زبان پر اب بے ساختہ یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے. اور کیا فرمایا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے یار نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں،
جھوٹ پھر بھی نہیں چھوٹ رہا, فلمیں ڈرامے پھر بھی نہیں چھوٹ رہے, غلط کام تو پھر بھی ہو رہے ہیں. اچھا کسی اور کے بارے میں بھی خیال آ رہا ہو وہ بھی نمازی ہے لیکن وہ بھی غلط کام کرتا ہے. تو پہلے تو ایک بات طے کر لیں, جو قرآن میں لکھا ہے وہ سچ اور حق ہے, وہ بالکل چینج نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب قرآن نے تو حق فرمایا. اب دوسرا آپشن کیا ہو سکتا ہے کہ جو نماز پڑھ کے بھی گناہ سے نہیں بچ رہا نا, اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے, اس کا پرابلم نماز میں ہے. اور جی ہاں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو کوے کی طرح ٹھونگ مارتا ہے. ہم نے دیکھا کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں وہ سجدے سے کھڑے نہیں ہوں گے پورے پھر سجدے میں چلے جائیں گے, رکوع سے کھڑے نہیں ہوں گے پھر سجدے میں چلے جائیں گے, کوے کی طرح فرمایا ٹھونگ مارتا ہے. ان کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے, جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں, نہ سکون سے رکوع کر رہے ہیں, نہ سکون سے سجدے کر رہے ہیں, نہ پراپر طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کی نماز بھی ان پر لعنت کرتی ہے. ہاں نماز میں قرات کرتے ہیں نا, تلاوت کس کس کو آتی ہے, مخارج کس کے درست ہیں, نماز کے پورے احکام ہے نا. اب جب تک آپ کہ میں نماز وضو بھی کروں, نماز بھی پڑھوں اور قبول بھی نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سائنس نے ہمیں بڑا آسان کر دیا سمجھانا. پہلے ہم لوگوں کو کہتے تھے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اب مثال کے طور پہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہے نا, پڑھتے نا. مانا کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کا رب ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی پڑھے الحمدللہ رب العالمین, ہاں اور ہاں میں فرق تو تھوڑا سا ہی ہے, مگر مانا کیا بن جائے گا؟ تمام شعلے اور برائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے. اب جس کی تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ ثواب ملے گا اسے جو یہ کہے گا قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کوئی کہے قل هو اللہ احد, ہاں کی جگہ ہاں پڑھ دے, مانا بن جائے گا بزدل ہے. اب بتاؤ کیا مانا بنے گا؟ نماز میں کیا فائدہ ہوگا؟ نمازیں پڑھی جاؤ, سردی میں وضو بھی کر رہا ہے بیچارہ, نماز بھی پڑھ رہا ہے, مگر نہ مخارج ٹھیک ہے, نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ کہیں نماز سیکھی ہے. تو نماز کیسے بے حیائی اور برائی سے روکے گی؟ سیکھی کہاں ہے نماز؟ آپ یہاں مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, آپ نے کام سیکھا ہے, کسی کاریگر کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے کڑھائی سیکھی ہوگی, سلائی سیکھی ہوگی, کسی استاد سے شاگردی اختیار کر کے کام سیکھا. نماز کدھر سے سیکھی مجھے بتا دیں. کیوں یار وہ ابو جیسے پڑھتے تھے ویسے ہم پڑھتے تھے, محلے میں لوگ وضو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اچھا پھر جب ایسی بات ہم کرتے ہیں نا کہ یار تلفظ کی غلطی, یہ نماز کے فرائض واجبات کی غلطی نماز فاسد کر دیتی ہے, تو شیطان بھی تو ہے نا. تو شیطان کان میں آواز ڈالتا ہے یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. تو اب یہ تھوڑا بہت چلتا ہے نا, یہ ابھی سائنس نے سمجھانا آپ کو آسان کر دیا. ہم تو پہلے بھی سمجھاتے تھے, اب میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب کے پاس موبائل فون ہے, اپنے موبائل پر آپ نے کوئی پاسورڈ لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے عبدل نام لکھ دیا ہے پاسورڈ, یا ویب سائٹ